سورہ بقرہ آیت نمبر 253 آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے، تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، اس کا پہلا حصہ آدھی تقریباً آیت مبارکہ ہو چکی، ترجمہ ہم آگے سے ہی کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو وہ لوگ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، باوجود ہے کہ یا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل آ چکے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن وہ آپس میں مختلف ہوئے یا انہوں نے باہمی اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعضوں پر فضیلت، افضل ہونا، اس کو بیان کیا اور ان کی افضلیت کو بھی بیان کیا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ان کو بہت بلند مقامات اور بلند درجے عطا فرمائے۔ اب آیت کے اس ٹکڑے کے اندر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ مشیت ہوتی تو یہ لوگ، یہ جتنے بھی دنیا کے افراد ہیں، یہ آپس میں دست و گریبان نہ ہوتے، آپس میں قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے، بلکہ یہ سارے کے سارے ہدایت کے اوپر ہوتے، شاید سارے کے سارے ہدایت کے اوپر ہوتے۔ لیکن اور اس وجہ سے بھی کہ چونکہ ان کے پاس حضرات انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل، واضح معجزات اور ان ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اتنی چیزوں کے آ جانے کے بعد اب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی،
ٹھیک، جب انسان کے سامنے، بندوں کے سامنے حق حق ہو کر سامنے آ جائے، باطل باطل ہو کر سامنے آ جائے، سب کچھ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے تو یہ سارے کے سارے افراد ایک ہی دین کے اوپر ہوتے، ایمان لے کر آتے، سارے کے سارے مومن ہوتے، کافر بالکل بھی نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کو، سب لوگوں کو ہدایت پر رکھتے، لیکن فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ کہ یہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، یہ آپس میں ان کا کوئی نہ کوئی اختلاف جاری رہے گا۔ محترم سامعین اکرام، حضرات مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صرف اور صرف ایمان کو ہی رکھا ہے، ان فرشتوں کے اندر کوئی یہودی نہیں، کوئی عیسائی نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی ہندو مت یا کوئی اور ایسا کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے جناب اللہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو بندوں کے اوپر بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے تو بندوں کا اپنا ذاتی جو اختیار ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا، بندے تو مجبور محض ہوتے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تم کیوں ہے، بھئی میں مجبور ہوں، بس میں مجبوری کی بنا پر یہ کر رہا ہوں، بس اور میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا، مجبور ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ اگر ان کے اوپر ایمان کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو ان کی اپنی آزادی اور اپنا اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہ بھئی ہم نے انسان کے سامنے ہدایت کا بھی راستہ رکھ دیا ہے، گمراہی کا بھی راستہ رکھ دیا ہے۔ اب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے ہدایت کو اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف جانا چاہے تو اس کا بھی راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ انسان کو مجبور محض نہیں کیا کہ اس کے اوپر ایک چیز کو مسلط کر دے دیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کی طرف خیر اور شر کے دونوں راستوں کو خوب کر کے رکھ دیا، واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ انسان جناب اللہ پھر یہ کافر کیوں ہو رہے ہیں، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں یہ کر دیتے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ ہدایت جو ہے، ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تڑپ اور طلب کے اوپر رکھی ہے۔ اگر انسان اس ہدایت کی تڑپ اور طلب رکھے گا تو خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، مَن يُنِيب جو اس راستے کی طرف آنا چاہے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ایسا نہیں ہے کہ تم ہدایت کو ناپسند کرو، ہم تمہارے کھاتے میں زبردستی کر دیں، لازم کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کے اوپر آنا چاہے گا، اور ہدایت پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اسباب کھول کر رکھ دیے اور اس کے لیے انسان کو عقل، فہم، فراست دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا کہ انسان کی عقل کے اوپر، فہم، فراست کے اوپر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی ہیں۔ پھر کتابوں کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر غور کریں تو ابو جہل ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان لے کر نہیں آ رہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ایمان اور تبلیغ اور دعوت نہیں رکھی؟ بارہا مرتبہ رکھی، کتنی مرتبہ ہے، لیکن نہیں مانے۔ اور دوسرے کفار کو دیکھ لیجیے، صرف ابو جہل کو چھوڑ دیے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے بڑے جتنے بھی کفار کے کھڑپینچ تھے ان سب کو دیکھ لیجئے۔ آپ اسی کو دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا کہ
کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر یہ سامنے جو چاند نظر آ رہا ہے نا، اس کو اگر 2 ٹکڑے کر دیں گے نا تو ہم پکا ایمان لے کر آ جائیں گے، ہم واقعتاً ایمان لے کر آ جائیں۔ کیا انہوں نے یہ بات نہیں کی، اکٹھے ہو کر نہیں کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً تم لوگ ایمان لے کر آؤ گے؟ کہا ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور واضح طور پر ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا۔ اب ہو گئی نا بات، آن ڈیمانڈ معجزہ مانگا انہوں نے اور وہ ہو گیا، ڈیمانڈ پوری ہو گئی۔ اب ایمان لے آنا چاہیے تھا نا، کوئی پیچھے باقی رہی؟ لیکن اب بھی اگر کسی کے عقل کے اوپر پردے پڑے ہوں اور وہ انسان تعصب اور اس کے اوپر آئے کہ اچھا ہمیں تو پہلے شک تھا، اب پک ہو چکا ہے، اب یقین ہو چکا ہے، آپ کا تو جادو صرف زمین پر نہیں آسمان کے اوپر بھی چلتا ہے، اور یہ تو پکے جادوگر ہے اور یہ تو پرانا چلتا آ رہا ہے۔ اب کوئی پیچھے بات رہ جاتی ہے، اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ بھئی ان کو کیوں نہیں ہدایت ملی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرما کر دیکھیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ دلوں پر مہر لگی، یہ پہلے دن سے نہیں لگ گئی، یہ کرتے کرتے دا اینڈ جس کو کہتے ہیں نا، کہ وہاں پر آ کر جس طریقے سے دنیا کے اندر ہوتا ہے، کوئی آدمی مجرم ہوتا ہے، چھوٹی موٹے وارداتیں کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو باغی یا مجرم یا اس کو ڈکلیئر کر بھئی یہ پکا عادی مجرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر کیا ہے، اس طرح کی مہر لگا۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن ان کے اندر کیا ہے، اختلاف ہوا ہے، ان کے اندر کیا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے۔ فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے بعض لوگ کیا ہے، ایمان لے کر آئے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو بالکل بھی کیا ہے، ایمان جو کفر کے اوپر ہی ڈٹے رہے، جو کفر کے اوپر ہی کیا ہے، ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے دونوں چیزوں کو جب واضح کر دیا تھا، ہدایت بھی واضح کر دی، صراط مستقیم کو واضح کر دیا، شریعت کو واضح کر دیا، عقل فہم فراست دے کر کتاب کو بھی نازل کر دیا، پھر سب سے بڑے عالمی پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ان میں بھیج دیا، حضرات انبیاء علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ کیا ہے، ایمان لے کر آئے، اور بعض لوگ کیا ہے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ اپنے ارادے اختیار کے ساتھ ایمان لے کر آئے، اور جو کفر کرنا چاہتا ہے تو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کیا کرے، کفر کرے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے، ایک پیج کے اوپر رہتے، لیکن ظاہر ہے جب وہ بعض ایمان لے کر آئے، بعضوں کافر، تو ایمان والوں کا نظریہ سوچ اور الگ ہے، اور کفر والوں کی سوچ اور نظریہ کیا ہے، الگ ہے۔ جہاں پر 2 نظریے ہوں گے ان میں کسی نہ کسی صورت میں تصادم بھی ہوگا، جب تصادم ہوگا لڑائی بھی ہوگی، جب لڑائی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں جہاد کا بھی کیا کیا، حکم نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم جہاد کرتے رہو گے تو کفار کے اوپر تم غالب رہو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم جناب آپس میں کیا ہے، تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی اور یہ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی، کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو اس کا ارادہ کرتے ہیں، وہی کیا ہے، وہ کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کر گزرنے والے جس کا وہ کیا کر دیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان اور ہدایت کی دولت سے جو مالا مال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی اور مرتے دم تک اس کو ساتھ قبر تک لے جانے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اسی ہدایت اور ایمان کے اوپر کیا ہے ہمیں ثابت قدم رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔